السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام زبیر ہے۔ آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج سے 20 یا 25 سال پہلے ایک عیسائی نے مسلمانوں کو للکارا، کہا کہ قرآن کے اندر 20 غلطیاں ہیں۔ وہ مسلمانوں کو کہہ رہا تھا کون میرے ساتھ مناظرہ کرے گا، لیکن کسی مسلمان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرد مجاہد نے کہا میں تمہارے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ اس کا نام تھا ڈاکٹر ذاکر نائک، اور اس نے اس 20 غلطیوں کا جواب دیا اور اللہ کی مدد سے اسلام کو غلبہ دیا۔ یہ تقریر 4 گھنٹوں کی ہے۔ میں نے اسے 4 قسطوں میں بنایا ہے، اسی لیے کہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر مزاکس، ڈاکٹر جمال بدوی، ڈاکٹر سیمل نعمان اور مسٹر سیم شمون، معزز مہمان، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ سب پر۔ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے منتظمین کی جانب سے میں سید سبیل احمد اس مثالی اجتماع میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس مباحثے کا عنوان ہے قرآن، بائبل، سائنس کی روشنی میں۔ ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، یہ مباحثہ دراصل باہمی بھائی چارے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی غرض سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کی سرگرمیوں کا مختصر سا تعارف کرواؤں گا۔ ادارہ ھذا کے اغراض و مقاصد میں مسلمانوں کو اپنے فرائض سے آگاہی فراہم کرنا ہے کہ وہ بنی نوع انسان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، انہیں تعلیم و تربیت کے ایسے مواقع فراہم کریں جو اسلامی تعلیمات اور مثبت کردار کا باعث بنے۔ یہ ادارہ تمام تر غیر اخلاقی رویوں اور ہر قسم کے جبر و استبداد کی روک تھام کے لیے فعال ہے، معاشی اور سماجی انصاف کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھی حمایت کرتا ہے، معاشرے میں شخصی آزادیوں کا احترام کرتا ہے، ضرورت مندوں کی خدمت کے جذبے سے لیس انسانی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی، بالخصوص شمالی امریکہ کے قرب و جوار میں، آج کے اس بے مثال مباحثے کے لیے 2 ثالثوں کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ڈاکٹر محمد نائک ڈاکٹر ذاکر نائک کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر سیمل نعمان ڈاکٹر ولیم کیمبل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس مذاکرے کو منصفانہ اور نظم و ضبط کا پابند رکھوں، اس لیے میں ملتمس ہوں مقررین اور حاضرین سے بھی کہ وہ اس مذاکرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں ڈاکٹر سیمل نعمان سے کہ وہ آ کر ڈاکٹر ولیم کیمبل کا تعارف کروائیں۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نائک کو خوش آمدید، جو کہ بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ خوش آمدید سبیل احمد اور محمد نائک، اور خوش آمدید تمام انتظامیہ کو۔ میرے نزدیک اس مذاکرے کو حتمی کہنا مبالغہ آرائی ہے، لیکن یہ ایک اچھی تشہیر ہے۔ اور سامعین کو بھی خوش آمدید۔ میں شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو یہوہ ہے، جس کا نام سب ناموں سے عظیم ہے، جو ہم سب پہ نہایت مہربان ہے۔ میں گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کروں گا، آج شام ہم قرآن اور بائبل کے الفاظ کے بارے میں بات کریں گے۔ جدید علم لسانیات کے ماہرین کے مطابق ایک جملہ وہی معنی رکھتا ہے جو بولنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے، جو سننے والے شخص یا مجمع کے ذہن میں سمائے۔ اس طرح قرآن کے معنی کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ جو محمد اور ان کے سامعین کے نزدیک تھے وہی صحیح تھے۔ اسی طرح بائبل کے حوالے سے وہی معنی صحیح ہوں گے جو موسیٰ، عیسیٰ اور ان کے سامعین نے سنے۔ اس معاملے کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور بائبل میں حوالہ جات موجود ہیں۔
مزید برآں اس کی شاعری اور خطوط بھی موجود ہیں جو اس صدی کے ہیں۔ یوں بائبل کے لیے پہلی صدی عیسوی اور قرآن کے لیے پہلی صدی ہجری معین ہے۔ اگر ہم واقعی سچ کی تلاش میں ہیں تو ہمیں نئے نئے معنی تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ جی ہاں، اگر ہم واقعی سچ کی تلاش میں ہیں تو پھر جھوٹے بہانے تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آئیے پہلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اس میں 2 ڈکشنریوں کا ذکر ہے، دونوں میرے گھر میں ہیں۔ ایک 1951 اور دوسری 1991 میں شائع ہوئی، اور ان دونوں لغات میں لفظ پگ کا پہلا معنی ایک جوان نر یا مادہ سور ہے، اور یہ معنی ملتے جلتے ہیں، اور دوسرے معنی کوئی بھی جنگلی سور یا پالتو سور، یہ دونوں بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تیسرا معنی سور کا گوشت یا پوک بھی آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اس طرح یہ معنی کہ ایک شخص کی اور جانور سور کی عادات بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ جو شخص پیٹو ہو، پھر کسی پگھلی ہوئی دھات کو پگ آئرن بنانے کے لیے کسی گڑھے میں ڈالنا بھی یکساں ہے۔ لیکن نئی ڈکشنری میں بالکل نیا معنی ہے، ایک پولیس آفیسر۔ ہم لوگ عام بول چال میں اس کو پگ کہہ دیتے ہیں، اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تورات میں یہ کہا گیا ہے کہ تم سور نہیں کھا سکتے۔ اب اگر یہ مراد لی جائے کہ آپ ایک پولیس آفیسر کو نہیں کھا سکتے تو یہ ایک غلطی ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تم خنزیر نہیں کھا سکتے۔ کیا میں اس کا ترجمہ یہ کروں کہ تم پولیس آفیسر کو مت کھاؤ؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ بدتمیزی ہوگی، یہ دراصل جھوٹ ہوگا۔ نہ تو محمد کی مراد پولیس آفیسر تھی، نہ موسیٰ کی مراد پولیس آفیسر تھی۔ سو ہمیں نئے معنوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں وہ معنی استعمال کرنے چاہیے جو پہلی صدی عیسوی میں بائبل میں جانے گئے، اور جو گوسپل میں، اور جو پہلی صدی ہجری میں قرآن میں تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ علم جنین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ معاف کیجیے گا، غلطی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنین کے مختلف مراحل سے گزرنے کا تخیل دور جدید کی دریافت ہے، اور یہ کہ قرآن جنین کے جدید علم کے ان مراحل کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ اپنے کتابچے انسانی جنین کی نمایاں خصوصیات میں ڈاکٹر مور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق رحم مادر میں ارتقاء کے مراحل کی وضاحت 15ویں صدی عیسوی سے پہلے نہیں کی گئی۔ ہم اس دعوے کو قرآن میں استعمال کردہ عربی الفاظ کے معنی پر غور کر کے پرکھیں گے۔ دوسرا، ہم اس دعوے کو نزول قرآن کے عہد اور اس سے قبل کے تاریخی حقائق و شواہد کی روشنی میں پرکھیں گے۔ ہم اس سلسلے میں سب سے اہم لفظ علقہ سے شروع کریں گے، جو مرکزی آیت ہے۔ عربی زبان کا لفظ علقہ واحد یا علق جمع 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وہاں سورۃ القیامہ میں یہ لکھا ہے، سورت نمبر 75 آیت نمبر 37 تا 39 میں ہم پڑھتے ہیں، کیا انسان ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا اور پھر وہ علقہ بنا، اور اللہ نے جوڑوں کی شکل میں نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ سورۃ المومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 67 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا، ایک قطرہ مادہ منویہ سے، پھر جمے ہوئے خون کا لوتھڑا علقہ بنایا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں پیدا کیا تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں بیان ہے، اے بنی نو انسان، اگر تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر دیے جانے پر شک ہے تو غور کرو، ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے، پھر مادہ افزائش کے ایک قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے علقہ سے، پھر انسانی گوشت سے، اور ہم نے تمہیں ہر طرح کی جسامت دی۔ اور پھر قرآن میں آخری تذکرہ سورۃ المومنون میں کچھ یوں ہے، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 تا 14 میں لکھا ہے کہ فی الواقعہ ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے تخلیق کیا، پھر افزائش نسل کے بیج کی طرح محفوظ جگہ پر رکھا، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے علقہ سے بنایا، پھر لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی، اور پھر گوشت کی بوٹی میں ہڈیاں بنائیں، اور ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر ہم نے اسے تخلیق نو عطا کی۔ اور یہاں قرآن کے مطابق جنین کے ارتقائی مراحل کچھ یوں ہیں، نطفہ منویہ، علقہ جمع ہوا خون، مدغہ گوشت کی بوٹی، عظام یعنی ہڈیاں، پھر 5ویں مرحلے میں ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ پچھلے 100 سال سے لفظ علقہ کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے،
معنی تو 10 موجود ہیں لیکن میں ان سب کا ذکر نہیں کروں گا۔ 3 فرانسیسی زبان میں ہیں جن کے لفظی معنی کچھ یوں ہیں، جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ 5 معنی انگریزی زبان میں ہیں جہاں اس کا مطلب خون کا لوتھڑا یا جونک جیسا جمع ہوا خون، اور 1 معنی انڈونیشین زبان میں، اس کا مطلب جمے ہوئے خون کی ڈلی یا خون کا ٹکڑا کہا گیا ہے، اور آخری معنی فارسی میں ہے جس کا مطلب بھی خون کا لوتھڑا ہے۔ انسانی تخلیق کا مطالعہ کرنے والا بخوبی جانتا ہے جنین کے ارتقائی مراحل میں علقہ کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایک ہولناک سائنسی الجھن ہے، مسئلہ ہے۔ لغت میں تو یہ ایک حرف ہی ہے نا، اور علقہ جو ایک واحد مؤنث ہے، اس کا مطلب خون کا ٹکڑا یا جونک نکالا جاتا ہے۔ شمالی افریقہ میں یہ دونوں معنی استعمال کیے جاتے ہیں۔ میرے پاس کئی ایسے مریض آتے رہے جو گلے سے جمع ہوا خون نکالنے کے لیے کہتے رہے۔ اسی طرح میرے پاس کئی خواتین آتی رہیں، ان کا کہنا تھا حیض نہیں آتا، تو میں ان سے کہتا کہ اس معاملے میں آپ کو حیض جاری کرنے کی دوائی دینے سے قاصر ہوں، تو وہ کہتی کہ ابھی تک تو یہ صرف خون ہی ہے۔ گویا وہ قرآنی مفہوم سے بالکل آگاہ تھی۔ آخر میں ہمیں محمد پر نازل ہونے والی پہلی وحی کی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ آیات سورہ نمبر 96 علق میں پائی جاتی ہیں، یعنی جمع ہوا خون، وہی لفظ جو ہم نے پہلے پڑھا۔ اس صورت میں پہلی اور دوسری آیات میں کچھ اس طرح ذکر ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ یہاں یہ لفظ جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، تو اس لحاظ سے یہ لفظ کوئی اور معنی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ علق لفظ علقہ سے ماخوذ اسم فعل ہے۔ یہ اسم فعل عموماً انگریزی کے جرن سے ملتا جلتا ہے، یعنی تیراکی ایک تفریح ہے، اس لیے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ معلق ہونا یا چسپاں ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان 10 مذکورہ بالا تمام تراجم نے بھی اس آیت سے مراد جمع ہوا خون یا خون کا ٹکڑا لی ہے۔ ان تمام مترجمین کے باوجود جنہوں نے اس سے مراد کلاٹ یعنی نطفہ لیا ہے، ان پر فرانس کے ڈاکٹر مورس بوکائی نے کڑی تنقید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ایک متجسس قاری کو یہاں جو مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے وہ دراصل ذخیرہ الفاظ کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر اکثر تراجم نے انسانی تخلیق کے ابتدائی مراحل کو کلاٹ ہی کہا ہے، جبکہ اس طرح کا دعویٰ اس شعبے کے ماہر سائنسدانوں کے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ بالخصوص قرآن کی تخلیق انسانی کے بارے میں دعووں کو سمجھنے کے لیے لسانی اور سائنسی علوم میں ربط کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ سادہ لفظوں میں ڈاکٹر بوکائی کہتے ہیں مجھ سے پہلے کسی نے بھی قرآن کا ترجمہ صحیح طور پر نہیں کیا ہے۔ تو ڈاکٹر بوکائی کے مطابق ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا خیال ہے کہ لفظ علقہ کا ترجمہ جمے ہوئے خون کی بجائے چپکنے والی چیز کیا جائے، ایسی چیز جو جنین کے رحم میں آنول نال سے منسلک ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ خواتین جو حاملہ رہ چکی ہیں وہ جانتی ہیں تب تک چپکی ہوئی چیز اترتی نہیں جب تک وہ جگالی کیا ہوا گوشت نہ بن جائے، سو یہ چیز اپنی اسی حیت کے ساتھ اس آنول نال کے ذریعے 8.5 ماہ تک چپکی رہتی ہے۔ ثالثاً ان آیات میں واضح ہے کہ جگالی کیا ہوا گوشت ہڈیاں بن جاتا ہے اور پھر یہ ہڈیاں گوشت سے ڈھانپ دی جاتی ہیں۔ ان معلومات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پہلے ہڈیوں کا دیکھیں یہ کیسے فٹافٹ بول رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس نے پورا قرآن کو غلط ثابت کر لیا۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک آئے گا اس کے چہرے کا رنگ چینج ہو جائے گا۔ پختگی کے چند پوائنٹس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاہم جنین اس سے پہلے ہی اپنی عضلاتی حرکت کے قابل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ٹی ڈبلیو سیڈلر نے اپنے ذاتی خط میں لکھا ہے، جو علم تشریح العضاء برائے جنین کے ایسوسییٹ پروفیسر ہیں اور جو لینگمینز میڈیکل بایولوجی کے منصف ہیں، وہ کہتے ہیں استقرار حمل کے 8 ہفتے بعد پسلیاں نازک حالت میں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ پختہ ہڈیوں کی صورت میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح عضلات موجود ہوتے ہیں پر پختگی کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ 8ویں ہفتے میں عضلات کسی قدر حرکت کے قابل ہوتے ہیں۔ سو 2 گواہیوں کا حل جاننا اچھی بات ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کیتھ مور اپنی کتاب ڈیولپنگ ہیومن میں ہڈیوں اور عضلات کے ارتقائی مراحل کے لیے کیا کہتے ہیں۔ اس کتاب کے باب نمبر 15 اور 17 سے حاصل کردہ معلومات کچھ یوں ہیں۔ ہڈیوں کا نظام حیاتیات سے بنتا ہے، جبکہ اعضاء کے عضلات تخلیق کے ابتدائی مرحلے سے بننا شروع ہوتے ہیں، جو کہ اسی جسمانی حیاتیات سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ آئیے اس چیز کو سلائیڈ پر دیکھیں۔ اسے واضح طور پر دیکھنا تو مشکل ہے،
مگر ابتدائی حالت میں موجود ہے۔ تو دیکھیے ہڈی کی ابتدائی نرم ساخت کچھ عضلات کے ساتھ۔ یہاں ایک اور ہڈی دکھائی دے رہی ہے۔ ہڈیاں اپنی اپنی حیت اختیار کرتی جا رہی ہیں، لیکن ابھی ان کی ملائمت کا آغاز ہے، اس لیے انہیں ہڈیاں نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری سلائیڈ میں واضح ہوتا ہے کہ یہ عمل کس طرح مکمل ہوتا ہے۔ اس کی شکل ہڈی جیسی تو ہے، لیکن ابھی تک یہ کچی ہڈی بھی آغاز کے مرحلے میں ہے، اس لیے اسے ہڈی نہیں کہا جا سکتا۔ بعد میں اس کے ساتھ جب کچھ کیلشیم جمع ہونے لگتا ہے تو پھر جا کر اس میں کچھ نہ کچھ سختی پیدا ہونے لگتی ہے، اور یوں یہ بتدریج ہڈی بن جاتی ہے۔ جب ہڈی کا گودا بنتا ہے، معذرت چاہتا ہوں، پہلے میں اس کی ابتدائی حالت بیان کرنا چاہوں گا۔ جس دم ہڈیوں کا گودا بنتا ہے تو ایک معمولی سے جھٹکے سے ہر ایک عضو میں عضلات بننے لگتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں عضلات ایک الگ شکل اختیار کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اعضاء پر پائے جانے والے عضلات آہستہ آہستہ بننے والی ہڈیوں کے گرد ایک ہی وقت میں بنتے ہیں۔ یہ رہی ہڈیاں اور یہ ہیں ان کے گرد بننے والے عضلات۔ ڈاکٹر مور کے ساتھ ایک نجی ملاقات میں نے ان سے ڈاکٹر سیڈلر کے بیانات کا تذکرہ کیا اور انہوں نے ڈاکٹر سیڈلر کے افکار کی تائید کی، تو طے یہ پایا ڈاکٹر سیڈلر اور ڈاکٹر مور متفق ہیں۔ کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس میں سخت ہڈیاں اچانک وجود میں آ جاتی ہوں اور ان کے گرد عضلات تشکیل پاتے ہوں، جبکہ سخت ہڈیوں کے بننے سے کئی ہفتے قبل ہی عضلات موجود ہوتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہڈیاں پہلے بنتی ہیں اور ان کے گرد عضلات بعد میں تشکیل پاتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں قرآن میں نا درست کردہ غلطی ہے۔ یوں مسائل کے حل سے ہم ابھی بہت دور ہیں۔ آئیے پھر چلتے ہیں لفظ علقہ کی طرف۔ اور ڈاکٹر مور نے بھی ایک تجویز دی ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت میں جنین کو جونک سے تشبیہ دی گئی ہے اور گوشت کے ایک لوتھڑے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر مور اپنے ذہن کے مطابق رائے دیتے ہیں کہ 23 دن کا جنین بامشکل 3 ملی میٹر تک لمبا ہوتا ہے، جو انچ کا 8واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کی جسامت اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ انگلیوں میں لے لینے سے انگلیاں جدا نہیں ہوتی۔ یہ 10ویں مرحلے کی ایک تصویر ہے جو ڈاکٹر مور کی کتاب کے اندر کے حصے میں ہے۔ یہ شروعات ہے۔ یہ مادہ منویہ بیضے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ چھٹے مرحلے کی طرف توجہ دیں جو دوسرے ہفتے میں آتا ہے، اور یہ ہے تیسرا ہفتہ، اور یہ رہی پہلے مرحلے کی 23ویں دن کی تصویر۔ دراصل اسے ڈاکٹر مور جونک جیسا قرار دینا چاہتے ہیں۔ آئیے اب ہم ایکس رے کو غور سے دیکھتے ہیں تو 22 دن ریڑھ کی ہڈی ابھی تک ناپختہ دکھائی دیتی ہے۔ 23ویں دن بھی ہڈی ناپختہ ہے، یہاں سے بھی کھلی ہے، یہاں سے بھی کھلی ہے، سر تو بالکل کھلا نظر آتا ہے۔ یہ جوک جیسا ہرگز نہیں لگتا۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں، یہاں ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے جو آپ کی مدد کرے گا۔ سر بالکل کھلا ہوا ہے، آپ اسے غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ڈائیگرام ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ 20ویں دن کے جنین کی تصویر ہے۔ ابھی یہ قرآن کی غلطیاں نکال رہا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک آئے گا، یہ پیشنٹ گوئیوں میں گھس جائے گا۔ سب سے پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ علقہ کے لیے جو 2 مفہوم نکالے جاتے ہیں، روزمرہ عربی زبان سے ان کی تصدیق کرنے والی تاحال کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہجری صدی کے آس پاس بھی لفظ کے معنی متعین کرنے کا واحد ذریعہ لفظ کے استعمال کی کیفیت سے واضح ہوتا تھا۔ کیا علقہ کا مطلب 3 ملی میٹر لمبا جنین ہو سکتا ہے؟ اس معاملے پر اتفاق رائے حاصل کرنے کا واحد ذریعہ محمد کے عہد کے مکہ اور مدینہ کے عربوں کے خطوط ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص اس کا ذریعہ قریش کی زبان ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ قریش کی روزمرہ عربی زبان کے متعلق بہت سا کام ہو چکا ہے۔ اوائل دور کے مسلمان سمجھتے تو تھے، لیکن وہ دراصل قرآن کے الفاظ کو سمجھنا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے وہ عربی زبان اور اس کی شاعری کا وسیع مطالعہ رکھتے تھے۔ فرانس کے ایک شہر پیرس کے مین ماسک کے سابق سربراہ ابو بکر نے 1985 میں منکالیہ میں ایک خدا کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد کیا۔ انہوں نے سامعین سے ایک سوال پوچھا کہ کیا محمد کے عہد کے قرآنی متن کا مفہوم متواتر برقرار رہا ہے؟ ان کا جواب تھا کہ قدیم شاعری سے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اگر مسلمانوں کے لیے روحانی تسکین اور امیدوں کا مرکز و محور بننے والی آیات غیر متزلزل ہیں، تو پھر ان میں پائی جانے والی سائنسی توضیحات کو بھی غیر متزلزل ہی مانا جانا چاہیے۔
तब तक जब तक नए शवाहिद सामने ना आ जाएं। और ये मामला इस लिहाज से भी अहम है कि ये आयात इसे एक अलामत करार देती हैं। सूरह अल-मोमिन, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, उसमें मज़कूर है कि वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर एक कतरा मादा मनविया के जरिए, फिर जमे हुए खून के लोथड़े से शायद तुम तख्लीक को समझो। सूरह अल-हज में मरकूज है कि ए बनीनो इंसान, अगर तुम्हें दोबारा जी उठने में शक है तो गौर करो। यहां एक सवाल लाजमी पूछना चाहिए कि अगर मक्का और मदीना के खवातीनों हजरात के लिए कोई वाज़ेह अलामत थी तो उन्होंने अलका का ऐसा कौन सा मफहूम अक्स किया जिसने इन्हें मौत के बाद की जिंदगी पर ईमान लाने को कहा? तो जवाब ये था कि हम मोहम्मद के अहद के कब्ल की तारीखी सूरत हाल का जायजा लेंगे कि मोहम्मद और उनके अहद के लोग इल्म जनैन के बारे में क्या अकीदा रखते थे। हम अपोक्रेटिस से शुरू करेंगे, जो मुस्तनद हवाला जात की रूह से 460 ईस्वी में यूनान के एक जजीरे कौस में पैदा हुआ। उसके कुछ मराहिल थे और वो मराहिल हस्ब झैल हैं। मादा मनविया वो जौहर है जो हर वालदैन के जिस्म के हर हिस्से से पैदा होता है। कमजोर आज़ा से कमजोर मादा और ताकतवर आज़ा से ताकतवर मादा निकलता है। आगे चल के वो माँ के खून के मुंजमद होने का जिक्र करता है और फिर जनैन की झिल्ली के होने का तस्करा करता है, और ये माँ के उस खून से अफजाइश पाता है जो रहमे मादर में आ गिरता है। यही वजह है कि जो औरत हामला हो जाती है उसे हैज आना बंद हो जाता है। फिर वो गोश्त के बारे में कहता है, माँ ही के मुंजमद खून के लोथड़े से दरअसल नाफ के साथ गोश्त बनना शुरू हो जाता है, फिर बाद में जाकर कहीं हड्डियां बनती हैं। गोश्त में बातदरीज इजाफे के साथ साथ सांस लेने के अमल के जरिए ये अमल शुरू होता है, और जो ही हड्डियां सख्त होने लगती हैं तो वो दरख्त की शाखों की तरह आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होने लगती हैं। आइए अब अरस्तू के उपकार का जायजा लें। इसने तकरीबन 350 कबल मसीह हैवानात की अफजाइश के मुतालिक अपनी किताब में इल्म जनैन के मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र किया है। वो पहले मादा मनविया का जिक्र करता है और फिर हैज का जिक्र करता है। इस मुकाम पर अरस्तू मर्द के खालिस मादा मनविया का जिक्र करता है। इसके बाद औरत के मादा मनविया की शिरकत बयान करता है। यूं समझे कि वो औरत के हैज को मादा मनविया को मुंजमद करने का बाइस समझता है, और इसके बाद वो गोश्त का जिक्र करता है। इसका ख्याल है कि कुदरत गोश्त को खालिस तरीन मवाद से तैयार करती है, जबकि हड्डियां बचे कुछ फालतू फुजला से तश्कील पाती हैं। फिर वो गोश्त और हड्डियों के माबैन निहायत बारीक रेशों के जरिए एक रब्त का जिक्र करते करते उज़ा पर मौजूद गोश्त की अफजाइश का भी जिक्र करता है। बिलाशुबा कुरान में ऐसा ही बयान किया गया है। मादा मनविया हैज के खून को मुंजमद करता है और फिर गोश्त बनता है, और फिर हड्डियां बनती हैं, और फिर आखिर में उन हड्डियों के इर्द गिर्द गोश्त बन जाता है। अब हम हिंदुस्तानी तिब का जायजा लेते हैं। इस सिलसिले में 123 ईस्वी में शारका और सुश्रुता का कहना यह है कि अफजाइश नस्ल में मर्द औरत दोनों शरीक होते हैं। मर्द का मादा सुकरा मनविया कहलाता है, जबकि औरत का मादा अर्टवा सेनेटा कहलाता है। हाँ, जो उसी खून से बनता है जो मुख्तलिफ फलों या खुराक की सूरत में हासिल होता है। यहाँ हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि कदीम हिंदुस्तानी नजरियात इस चीज की तायद करते हैं कि बच्चा मादा मनोया और हैज से वजूद में आता है। अब हम गेलन का नजरिया देखते हैं। गेलन 131 ईस्वी में तुर्की के एक कस्बे बरगमाम में पैदा हुआ था। गेलन ने कहा कि मादा मनविया ही वो जौहर है जिससे जैनन बनता है। ये सिर्फ हैज से नहीं बनता, जैसा कि अरस्तू के उपकार से वाज़े है। मादा मनविया के साथ मिलकर हैज जनैन बना पाता है। सूरतुल दहर सूरह 76 आयत नंबर 2 में कुरान गेलन की हिमायत करता है। हमने इंसान को आमेज शुदा मादा मनविया के कतरे से बनाया। आइए अब हम गेलन के मराहिल पर गौर करते हैं। गेलन कहता है कि जनैन मरहला वार ही नशर नुमा पाता है। पहले मरहले में मादा मनविया की शबाहत ही गालिब रहती है, फिर दूसरे मरहले में मादा मनविया खून से भर जाता है। इस वक्त तक दिल, दिमाग और जिगर बिल्कुल वाज़े नहीं होते और ना ही इनकी कोई सूरत होती है। इसी मरहले को बुकरात ने फीटस का नाम दिया था। कुरान की सूरतुल हज सूरह 22 आयत नंबर 5 इसी बात की अक्कासी करती है। फिर गोश्त के एक टुकड़े से जो कि किसी हद तक तश्कील शुदा और गैर तश्कील शुदा होता है। अब हमल के दौरानिये के तीसरे मरहले का जिक्र किया जाता है। इस दौरान हड्डियों के ऊपर और इनके इर्द गिर्द गोश्त बनना शुरू हो जाता है।
ہم پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں کہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ سورہ 23 آیت 14 میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ اب چوتھا اور آخری مرحلہ، وہ ہے جس میں اعضاء کے تمام تر حصے اپنی شکلوں کے ساتھ ساتھ الگ الگ پہچانے جا سکتے ہیں۔ طب کے میدان میں گیلن کے علم کی وہ قدر و منزلت ہے کہ ہجرت کے قریب کے زمانے میں 4 مختلف طبیبوں نے مصر میں ایک طبی مدرسہ قائم کیا جس میں حصول علم کے لیے گیلن کی 16 کتابوں کو علم کی بنیاد بنایا گیا۔ یہی سلسلہ 13ویں صدی عیسوی تک یوں ہی جاری و ساری رہا۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ عرب میں اس وقت محمد کے دور میں سیاسی، طبی اور معاشی صورتحال کیسی تھی؟ حضرموت یمن سے گرم مسالے کے تجارتی قافلے شمال کی طرف مکہ اور مدینہ سے گزرتے ہوئے ہی پورے یورپ میں جاتے تھے۔ 500 صدی عیسوی میں شمالی عرب پر غزہ والوں نے قبضہ کر لیا اور 528 عیسوی تک مدینہ کے نواحی علاقوں یعنی شام کے صحراؤں تک کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سیریانی زبان جو کہ عربی سے ملتی جلتی تھی وہی ان کی سرکاری زبان تھی۔ یہود 463 عیسوی سے ہی تورات اور عہد نامہ عتیق کا ترجمہ عبرانی سے سیریانی میں کرنے لگ گئے۔ برطانیہ کے میوزیم میں کاپی موجود ہے۔ اور پھر یہ تراجم جوش، عیسائیوں، عرب کے یہودی قبائل تک بھی پہنچے۔ اور اس دور میں سرجیا شیرائے ثانی جس نے 536 عیسوی میں فلسطین میں وفات پائی، جو یونانی سے عبرانی زبان میں ترجمہ کرنے والے مترجمین میں سے ایک تھے، انہوں نے طب کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا اور جن میں گیلن کی 26 کتابیں بھی شامل ہیں۔ یہ تراجم اتنے مشہور ہوئے کہ سلطنت فارس تک جا پہنچے۔ یہ تراجم غسان کے قبیلوں تک بھی پہنچے جن کا اثر و رسوخ مدینہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اور خسرو اول، عربی میں کسرا اول، جو فارس کا بادشاہ تھا جسے خسرو اعظم بھی کہتے تھے، اور اسی کے لشکر نے یمن کو فتح کیا۔ یہ ایک علم دوست شخص تھا، اس نے کئی مدارس کھولے۔ خسرو کے پہلے 48 سالہ دور حکومت میں جنڈی شاپور نامی اسکول قائم ہوا جو کہ اپنے دور کا ایک اہم علمی مرکز تھا۔ اس کے اندر یونانی، یہودی، نستوری، فارسی اور ہندوؤں کے افکار و تصورات کے متعلق بحث ہوا کرتی تھی۔ یہاں تعلیم کے لیے زیادہ تر سریانی زبان استعمال ہوتی تھی کیونکہ وہ سریانی ترجموں پر مشتمل تھی، اور اس وقت وہاں ارسطو، بقراط اور گیلن کے افکار کی تعلیمات عام تھیں، جبکہ اس دور میں طبی اسکول جنڈی شاپور اپنا کام کر رہا تھا۔ آگے چل کے عربوں نے نستوریوں کو مجبور کر دیا کہ وہ یونانی طب کے سریانی تراجم عربی زبان میں بھی کریں۔ سریانی زبان کا عربی زبان میں ترجمہ کرنا بہت آسان تھا کیونکہ ان دونوں زبانوں کی گرامر ایک جیسی تھی۔ اگر محمد کے دور کے طبی معاملات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عرب میں طبیب لوگ موجود تھے۔ حارث بن کلادیہ اپنے دور کا ماہر اور تعلیم یافتہ طبیب تھا۔ وہ 6 صدی عیسوی کے وسط میں طائف کے قبیلہ بنو ثاقف میں پیدا ہوا۔ وہ یمن سے ہو کر فارس پہنچا جہاں اس نے اس وقت کے مشہور اسکول جنڈی شاپور سے بہت دیر تک طب کی تعلیم حاصل کی۔ یوں وہ ارسطو، بقراط اور گیلن کے طبی علوم سے خوب واقف ہوا اور اپنی تعلیم مکمل کر کے اس نے فارس میں طبیب کے طور پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں اسے خسرو کے دربار تک رسائی حاصل ہوئی اور اس سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ اسلام کے آغاز میں عرب واپس آ گیا اور طائف میں رہائش پذیر ہوا۔ یہاں یمن کا بادشاہ ابو الخیر اسے اپنی ایک بیماری کے سلسلے میں ملنے کے لیے آیا۔ صحت یاب ہونے پر خطیر رقم اور ایک کنیز اسے تحفے میں دی۔ حارث بن کلادیہ نے طب پر کوئی کتاب تو نہیں لکھی مگر طب کے متعلق اس کے افکار و خیالات خسرو سے بحث و مباحثے کی صورت میں محفوظ ہیں۔ آنکھوں کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ سفید حصہ چربی کا بنا ہوتا ہے جبکہ جو سیاہ حصہ ہوتا ہے وہ پانی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بصارت کو ہوا سے تعبیر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مفروضے غلط ثابت ہوئے لیکن یہ یونانی نظریہ تھا۔ ثابت یہ ہوتا ہے حارث کا تعلق کسی طرح یونانی طبیبوں سے ضرور تھا۔ ان تمام تر معاملات کو مختصراً بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر لوسین ریکارڈ اپنی کتاب ایسٹ ورڈ ڈائلیمیٹری عرب میں لکھتے ہیں، حارث نے طبی اسکول جنڈی شاپور سے علم حاصل کیا تھا، جبکہ محمد اپنی طبی معلومات کے لیے حارث سے متاثر تھے۔
ان دونوں حضرات سے ہمیں یونانی طب کے علوم کا پتہ چلتا ہے۔ محمد بعض اوقات مریضوں کا علاج کر لیتے تھے، مگر وہ بڑی بیماری کے علاج کے لیے حارث کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، اور محمد کے پاس ایک اور پڑھا لکھا شخص موجود تھا، وہ لادن بن حارث تھا، جو کہ طبیب حارث کا رشتہ دار تو نہ تھا، مگر وہ محمد کا رشتہ دار تھا۔ اس نے بھی خسرو کے دربار میں حاضری دی تھی۔ اس نے فارسی سیکھی اور موسیقی سیکھی۔ اس نے قریش مکہ کو اس علم سے متعارف کروایا، اور تاہم وہ محمد کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ قرآنی واقعات پر طنز کرتا تھا، اور محمد نے کبھی اسے معاف نہ کیا۔ جب وہ جنگ بدر میں قیدی بن مسلمانوں کے ہاتھ لگا تو محمد نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے مکہ اور مدینہ کے عربوں کے 600 عیسوی میں جن لوگوں سے سیاسی اور معاشی تعلقات تھے، وہ حبشہ، یمن، فارس اور بازنطین کے لوگ تھے۔ محمد کا ایک رشتہ دار اتنی اچھی فارسی جانتا تھا، اس نے موسیقی اسی زبان میں سیکھی۔ قبیلہ آسان کی حکمرانی مدینہ کے قرب و جوار اور شامی صحراؤں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سریانی زبان بولتے تھے۔ یہ زبان علم طب میں استعمال ہوتی تھی، اور یہی ان کی سرکاری زبان بھی تھی۔ یمن کا بادشاہ بیماری کے علاج کے لیے طائف میں حارث بن قلادیہ کے پاس آیا۔ یہ وہی ہے جو جونڈی شاہپور سے تربیت یافتہ تھا۔ یہ وہی حارث ہے جس کے پاس محمد کبھی کبھی مریضوں کو بھیجا کرتے تھے۔ محمد کی زندگی میں مصر میں ایک نئی درسگاہ کھولی گئی، جس میں گیلن کی 16 کتابیں شامل کی گئی تھیں، اور ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد اور اس کے گرد و نواح کے لوگ ارسطو، بقراط اور گیلن کے علم جنین سے آگاہ تھے، اور جب کبھی وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے وہ حارث اور دوسرے مقامی طبیبوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ قرآن کی آخری سورت سورۃ المومن سورہ 40 آیت 67 میں لکھا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور قطرہ مادہ منویہ سے، پھر جونک جیسے ایک لوتھڑے سے، تاکہ تم تخلیق کو سمجھ سکو۔ اور سورۃ الحج آیت 5 میں ہے، اے انسان، اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک ہے تو پھر تم غور کرو کہ ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ انہیں کس بات کو سمجھنے کے لیے کہا، اور وہ کس پر غور کریں۔ قرآن میں جنین کے مراحل دوبارہ دیکھتے ہیں۔ نطفہ منویہ، علقہ جمع خون، مدغہ گوشت کا ٹکڑا، عظم ہڈیاں، اور پھر ان عضلات پر گوشت کا چڑھنا۔ جواب بالکل واضح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یونانی طبیبوں نے علم جنین کے مختلف مراحل کے متعلق جو انہیں سادہ فہم تعلیمات دی تھیں، انہیں انہی پر غور کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ محمد اور ان کے ساتھی یونانی طبیبوں سے واقفیت رکھتے تھے۔ وہ یونانی طبیبوں کے جنین کے مراحل کو جانتے تھے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ مرد کا مادہ منویہ ہی عورت کے حیض سے مل کر منجمد ہونے کا باعث اور بچہ بننے کا باعث ہے۔ انہیں علم تھا کہ جنین پہلے مرحلے میں نامکمل اور پھر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ انہیں علم تھا کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ کیا اللہ اس سادہ فہم علم کو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیان کرتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سادہ فہم علم نہ تو اس وقت درست تھا اور نہ اب۔ محمد کے بعد کے عرب طبیب۔ آئیے محمد کے دور کے بعد کے دو مشہور ترین طبیبوں کی مثال لیتے ہیں، یقیناً جو قرآن پر اثر انداز تو نہیں ہوتے تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک عرب کے تمام تر لوگوں میں ارسطو، بقراط اور گیلن کے مشہور ترین علم جنین کے مراحل کے بارے میں نظریات جاری رہے۔ اگر علقہ کا مطلب جونک جیسی کوئی چیز ہو، جیسا کہ دور حاضر کے ایک مسلمان شبیر علی دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر قرآن کے دور کے طبیبوں کا تو کوئی مقام نہ ہوا جو یہ دعویٰ کرتے تھے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یونانی طبیبوں کے افکار و نظریات تو قرآنی تعلیمات بیان کرتے تھے، اور قرآنی تعلیمات تو ان طبیبوں کے نظریات کو اجاگر کرتی تھیں۔ انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ آئیے اب ہم ابن سینا کا ذکر کرتے ہیں، یا ابو سینا، جن کے خیال میں انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ مرد کا منویہ عمل کے لیے مواد فراہم کرتا ہے، عورت کا مادہ حیض کے خون کا پہلا جز ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن سینا نے عورت کے مادہ منویہ کو وہ مقام دیا ہے جو کہ ارسطو نے اس کے حیض کے خون کو دیا ہے۔ یورپ کے ترقی یافتہ عہد کے عہد ساز ماہرین سے پہلے ابن سینا جیسی شخصیت کی معاشی اور فنی قابلیت سے انکار کرنا بہت ہی مشکل بات ہے۔ آئیے اب ہم ابن خیمہ جوزیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نے قرآن کی آیات اور یونانی طب کی باہمی موافقت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ غالباً یہ کچھ
واضح تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن بقرات ارغوانی ہے اور قرآن گہرا سبز ہے اور حدیث ارغوانی ہے اور تنقید سرخ ہے، اس کے اپنے افکار نیلگوں سرخ ہیں۔ دیکھیے یہ عمل کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ اس کے مطابق بقرات کتاب الجنہ کے 3 باب میں یوں بیان کرتا ہے کہ یعنی الجنہ میں مادہ منویہ ایک جھلی میں پایا جاتا ہے اور ماں کے حیض کے خون میں مل کر نشوونما پاتا ہے۔ ایسی کچھ جھلیاں تو ابتدا میں بنتی ہیں، پھر کچھ دوسرے اور تیسرے ماہ کے دوران تشکیل پاتی ہیں۔ بقرات کی سلائیڈ میں ہم ماں کے رحم میں حیض کے خون کے اترنے والی بات کا مشاہدہ تو کر ہی چکے ہیں۔ خدا کہتا ہے جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے وہ تمہیں ماں کے رحم میں تخلیق کرتا ہے، یکے بعد دیگرے مرحلہ وار 3 تاریکیوں میں۔ یہ قرآن کی سورہ 39 آیت 6 میں ہے۔ پھر ابن خیمہ جوزیہ اپنے نظریات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان جھلیوں کی اپنی اپنی تاریکی ہوتی ہے، اس لیے تو اللہ نے ان جھلیوں کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہوئے ان تاریکیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اکثر نقاد تو اس امر پر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ ان سے پیٹ کی تاریکی، رحم کی تاریکی اور آنول نال کی تاریکی مراد ہے۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ بقرات کہتا ہے کہ بچے کا منہ فوری طور پر کھلتا ہے، پھر اس کے بعد میں گوشت سے ناک اور کان بنتے ہیں، پھر کان کھلتے ہیں اور آنکھیں بھی جو نہایت شفاف مایہ سے بھری ہوتی ہیں۔ محمد کہا کرتے تھے میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے میرا چہرہ بنایا ہے اور مکمل کیا اور میری سماعت کھولی اور پھر بصارت دی۔ آئیے پھر بقرات کو دیکھتے ہیں۔ بقرات کا بھی اس کے متعلق یہی کہنا ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ ابن خیمہ تو بقرات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ماں کا خون ناف کے ارد گرد ہی اترتا ہے۔ وہ تو ایسا بھی کر سکتا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے محمد کے زمانے کے لوگ یونانی طب سے بخوبی واقف تھے۔ البتہ حاضرین، ہمارے لیے جس معاملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ تو بس یہ ہے کہ قرآن نے کہیں بھی طب یونانی کی تصحیح نہیں کی۔ اس طرح ابن خیمہ کا دعویٰ کوئی وقت نہیں رکھتا۔ تم یونانی اسے بالکل غلط سمجھتے ہو۔ الکا کا صحیح ترجمہ کوئی چمٹنے والی چیز یا کوئی جونک نما چیز ہے۔ دوسری طرف ابن خیمہ نے جو قرآن اور یونانی طب میں موافقت بیان کی ہے وہ موافقت سراسر غلط ہے۔ اس سلسلے میں 1200 عیسوی میں کیا گیا بداوی کا تبصرہ ہی قابل اعتماد ہے۔ یہاں ہمارے پاس قرآن اور بداوی کے دونوں کے بیانات موجود ہیں۔ وہ الکا کو جمے ہوئے خون کا ٹکڑا کہتے ہیں جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ میں نے اسے انڈر لائن کیا ہے، یہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اس کی وضاحت ہے کہ یہ جمے ہوئے خون کا ٹکڑا ہے۔ قرآن کے حوالے سے وہ اسے آگے چل کر گوشت کا ٹکڑا ہی قرار دیتا ہے، جس گوشت کے ٹکڑے کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے، اور گوشت کا ایسا ٹکڑا جو چبایا بھی جا سکے۔ جو میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جنین کا مختلف مراحل میں گزرتے ہوئے نشو نما پانا ایک جدید ترین نظریہ ہے۔ قرآن ان مراحل کی عکاسی کرتے کرتے اس جدید ترین علم جنین کی پیش بینی کرتا ہے۔ ہم پہلے مشاہدہ کر چکے ہیں کہ ارسطو، بقرات، ہندوستانی اطباء اور گیلن سب کے سب نے جنین کے ارتقائی مراحل کے متعلق قرآن سے 1000 سال قبل بحث کی ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی ان مختلف مراحل کا ذکر ہوتا رہا جو کہ قرآن اور یونانی طبیبوں نے کہا۔ یہ تذکرہ ابن سینا، ابن خیمہ کی تعلیمات میں بھی جاری رہا۔ اہم بات تو یہ ہے کہ یہ وہی علم ہے جو گیلن اور اس سے پہلے آنے والوں نے پیش کیا۔ ہڈیوں کی ساخت کے حوالے سے یہ بات اہم ہے اور یہ بالکل واضح ہے جو ڈاکٹر مور اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ عضلات کچی یا نرم ہڈی کی تشکیل پانے سے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے اور اس کے بعد پھر اس کے ارد گرد عضلات بننا شروع ہو جائیں۔ یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں علقہ کا مطلب لوتھڑا ہی ہے، اور وہ قریش جنہوں نے محمد سے اس کے بارے میں سنا وہ اس کو حیض کے خون کا لوتھڑا ہی سمجھے، کیونکہ افزائش نسل کے لیے یہی عورت کا حصہ ہوتا ہے۔ یوں ہم یہ نتیجہ عکس کر سکتے ہیں کہ ان تمام تر سالوں کے دوران ان میں جنین کے متعلق قرآنی آیات جن میں کہا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق منی کے قطرے سے ہوتی ہے اور بعد میں لوتھڑا بن جاتا ہے، یہ آیات پہلی صدی ہجری کی سائنسی تحقیقات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ یہی نزول قرآن کا دور ہے۔ لیکن جب اس کا 20ویں صدی کی سائنس سے موازنہ کیا جائے تو بقرات غلط ہے اور ارسطو غلط ہے، گیلن غلط ہے
اور قرآن بھی غلطی پر ہے. یہ سب کے سب غلط ہی ہیں. آئیے اب چاندنی کے بارے میں کچھ اظہار کرتے ہیں. کیا قرآن میں یہ بیان ہے کہ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے؟ کیا یہی بات پہلے عام فہم تھی؟ سورہ نوح میں سورہ 71 آیت 15 تا 16 میں بیان ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں ایک کے بعد ایک، اور چاند کو روشن بنایا ان کے درمیان، اور سورج کو ایک چراغ بنایا. چاند کو عربی میں نور کہا گیا ہے اور سورج کو کہا سراج. بعض مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن نے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کے لیے مختلف اصطلاحیں استعمال کی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج روشنی کا مرکز ہے اور چاند صرف روشنی کو منعکس کرتا ہے. شبیر علی نے اپنی کتاب قرآن میں سائنس میں اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ویڈیو میں واضح الفاظ میں کہا قرآن خدا کا کلام ہے، جسے آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. وہ روشنی جو ہم تک چاند کے ذریعے سے پہنچتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ جواب دینے والا کہے گا کہ پہلے ہم سمجھتے تھے چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے، لیکن آج سائنسی عروج سے یہ راز کھلا ہے کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہوتی، یہ تو سورج کی روشنی ہوتی ہے جو منعکس ہوتی ہے. اور یہاں میں ایک سوال پوچھوں گا کہ اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے. سورہ الفرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں بیان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ستاروں کی جھرمٹ بنائے ہے، ان کے درمیان ایک چراغ اور چاند جو کہ روشنی کو منعکس کرتا ہے. عربی زبان میں چاند کے لیے لفظ ہے قمر، اور اس کی روشنی کے لیے منیر جو کہ لی ہوئی روشنی ہے، یا نور جو کہ منعکس ہوتی ہے. قرآن بتاتا ہے کہ چاند کی روشنی منعکس ہوئی روشنی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں آپ نے آج دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن میں یہی بات 1400 سال پہلے کہی گئی. وہ کچھ دیر رکے گا، ہو سکتا ہے فی الفور جواب نہ دیں، اور وہ کہیں گا شاید یہ حسن اتفاق ہے. میں ان کے ساتھ بحث نہیں کرتا. ویڈیو کے آخر میں ہم نے ڈاکٹر نائک کو یہ کہتے ہوئے سنا، عربی زبان میں چاند کے لیے لفظ قمر ہے اور جو اس کی روشنی ہے اسے منیر کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہے لی گئی روشنی یا وہ نور جو منعکس کردہ ہو. یہ مت بھولیے گا انہوں نے کیا کہا، منیر یعنی لی گئی روشنی اور نور منعکس کردہ روشنی. یہاں صرف یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ بیان سائنسی حقیقتوں سے مطابقت رکھتا ہے، بلکہ یہاں تو اس کے معجزانہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، گو کہ ان حقائق سے حال ہی میں پردہ اٹھا کر انہیں تسلیم کیا گیا ہے. یہ بالکل درست ہے کہ چاند اپنی روشنی خارج نہیں کرتا، صرف سورج سے روشنی منعکس کرتا ہے. لیکن یہ بات تو محمد سے تقریباً 1000 سال پہلے بھی آشکار تھی. ارسطو نے تو 360 قبل از مسیح میں ہی چاند پر زمین کا سایہ پڑنے ہی سے جان لیا تھا کہ زمین گول ہے. اس نے زمین کا سایہ چاند پر پڑنے کی بات اس لیے کی کہ اسے پتا تھا کہ چاند کی روشنی تو منعکس کردہ ہے. اگر آپ لوگ اسی پر مصر رہیں کہ یہ سائنسی علوم کا ایک معجزہ ہے، تو پھر ہمیں خود سے اتنا سوال پوچھنا ہوگا، کیا قرآنی الفاظ اس دعوے کی تائید کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سراج پر غور و فکر کرتے ہیں. سورہ نور جو کہ پہلے پڑھی گئی ہے، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں جو اسے مراد لی گئی ہے وہ سورج کی نشاندہی کرتی ہے. سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 13 میں سراج وجہن کا مطلب ہے چمکتا دمکتا چراغ جو پھر سورج کی نشاندہی کرتا ہے. حروف نور اور منیر ایک ہی عربی مصدر سے لیے گئے ہیں. لفظ منیر قرآن میں تقریباً 6 مرتبہ آیا ہے، 4 دفعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 83، سورہ حج سورہ 22 آیت نمبر 8، سورہ لقمان سورہ 31 آیت 20، سورہ فتح سورہ 35 آیت 35. یہ اصطلاح کتاب المنیر سے ہے، جس کا یوسف علی ترجمہ کرتے ہیں روشن خیالی کی کتاب، جبکہ پکچر اسے روشنی دینے والی پاکیزہ کتاب کا نام دیتا ہے. یہ اس کتاب کے لیے ایک واضح اشارہ ہے جو علم کی روشنی بکھیرتی ہے. یہاں منعکس ہونے کا ذکر ہی نہیں. نور
सूरह नूर सूरह 71 आयत 76, सूरह यूनुस सूरह 10 आयत 5 में बयान है, अल्लाह ने रोशनी बनाई और चांद रोशनी है। यूं हमें मालूम होता है कि कुरान चांद को रोशनी तो कहता है, मगर वो ये नहीं कहता कि रोशनी मुनक्किस होती है। इसके अलावा दूसरी आयत में कुरान कहता है कि अल्लाह नूर है या रोशनी। सूरतुल नूर सूरह 24 आयत 35 कुरान के बेहतरीन हवालों में से एक में कहा गया है, अल्लाह रोशनी है, आसमानों और जमीन का नूर। उसकी रोशनी की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक हो और उसमें चिराग रखा हुआ हो, जो चिराग एक शीशे में बंद हो, और शीशा वो जिसके इर्द गिर्द चमकदार सितारे हों। चुनाचे पता चला कि लफ्ज नूर चांद और अल्लाह दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्या हम कह सकते हैं कि अल्लाह मुनक्किस करदा रोशनी मुहैया करता है? मैं नहीं समझता। लेकिन अगर कोई इस बात पर मुसिर रहे कि चांद के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज नूर यानी मुनक्किस करदा रोशनी है, तो हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि अल्लाह भी नूर है। इसका मतलब है आसमानों और जमीन का नूर। तो फिर इस रोशनी का असल मरकज क्या है? क्या वो मंबा सिराज है? इसके मुतालिक सोचें, अगर अल्लाह मुनक्किस करदा रोशनी है तो सिराज कौन और क्या है? कुरान ही हमें बताता है कि सिराज क्या है। हो सकता है आपको सदमा पहुंचे। सूरह अल अहज़ाब सूरह 33 आयत 45 तक 46 में लिखा है कि ऐ पैगंबर, यकीनन हमने तुम्हें गवाह बनाकर भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, एक चिराग की तरह रोशनी फैलाने वाला। और यहाँ मोहम्मद रोशनी फैलाने वाला चिराग है, यानी अरबी जुबान में है सिराजुन मुनीरुन। लासानियात और हैवानियात के हवाले से यही बहस का इख्तिताम है। जुबान के एतबार से सिराज और उसकी सिफ्त चांद दोनों एक ही चमकने वाली चीज के लिए इस्तेमाल हुई है, यानी मोहम्मद की शख्सियत के लिए। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि मुनीर का मतलब चमकने वाली चीज हरगिज नहीं है, और ये मतलब किसी और आयत में नहीं। अगर मोहम्मद के दौर के लोग ये समझते थे कि चांद चमकता है तो वो ठीक थे, जैसा कि मूसा के दौर के लोग ये समझते थे कि सूरज बरतर रोशनी देता है और चांद कमतर, और वो ठीक ही कहते थे। लेकिन अगर आप लोग इस बात पर बाजिद हों कि अरबी के अल्फाज नूर और मुनीर मुनक्किस करदा रोशनी के माने में है, तो फिर कुरान में इसका मतलब है कि मोहम्मद सूरज की मानिंद और अल्लाह चांद की मानिंद। क्या डॉक्टर नायक ये कहना चाहते हैं कि मोहम्मद रोशनी का मरकज है और अल्लाह उससे रोशनी मुनक्किस करता है? ये बेतुके साइंसी दावे किस बुनियाद पर किए गए हैं? कोई भी मुसलमान इसकी तायद नहीं करेगा अगर वो कुरान सोच समझ कर पढ़ता है। आज शाम इस मुजाकरे में इस मौजू पर दयानतदाराना बहस करना बहुत मुश्किल लग रही है, बल्कि नामुमकिन है। अब हम कुरान और पानी के दौरे अमल को देखते हैं। कुछ मुसलमान मुसन्निफीन का दावा है कि कुरान ने साइंस की तहकीकाती तरक्की से भी पहले पानी के दौरे अमल को बयान किया है। पानी का दौरे अमल असल में है क्या? आप इस स्लाइड को गौर से देखें। आप 4 मराहिल देखेंगे। पहला मरहला बुखारात का है, पानी समंदर और जमीन से बुखारात में तब्दील हो जाता है। दूसरा मरहला बादलों का बनना है। तीसरा मरहला बारिश का बरसना है। चौथा मरहला बारिश का पौधों की नशोनुमा का बाइस बनना है। ये बात तो माकूल लगती है। हर कोई दूसरे, तीसरे और चौथे मरहले से वाकफियत रखता है। हत्ता कि ये तो देहाती लोग भी जानते हैं कि पहले बादल आते हैं, फिर बारिश बरसती है और फिर फूल उगते हैं। पहले मरहले के बारे में क्या कहेंगे? हम इन बुखारात को देख तो सकते नहीं, क्योंकि मुश्किल है। कुरान में पहले मरहले के बारे में जिक्र ही नहीं है। आइए अब हम बाइबल में एक नबी का जिक्र देखते हैं, जिनका जिक्र है 700 कबल मसीह में, नबी आमूस। और वो लिखता है कि वही है जिसने रोशन सितारों के झुरमट बनाए, और जो रात की तारीकी को दिन में बदलता है और दिन को रात की तारीकी में बदल देता है। और फिर वो समंदर के पानी को बुला भेजता है, पहला मरहला। और पानी को जमीन की तह पर उंडेलता है, तीसरा मरहला। आका यहोवा जिसका नाम है। एक और नबी जो है अय्यूब नबी, बाब 36, 26 ता 27 आयत, जो हिजरी सन से 1000 साल पहले गुजरा है। वो बयान करता है खुदा कितना अजीम है, हमारे अक्लो शाऊर से बाला तक उसकी हस्ती का अदराक नामुमकिन है। पहले मरहले में वो पानी के कतरों को ऊपर उठाता है जो बारिश की शक्ल इख्तियार करते हैं, जैसा कि तीसरे मरहले में। फिर बादलों का जिक्र है दूसरे मरहले में। फिर वो अपने अंदर मौजूद पानी को नीचे उंडेलते हैं।
फिर इंसानों पर बारिश होती है। देखिए, ये पहला मरहला, मुश्किल तरीन पहला मरहला बाइबल में कुरान से 1000 साल पहले बयान किया गया है। आइए अब कुरान में पहाड़ों का तस्करा देखें। कुरान की 1 दर्जन से भी ज्यादा आयात में ये कहा गया है कि अल्लाह ने मजबूत और ठहरे हुए पहाड़ों को जमीन में गाड़ा है। कुछ आयात में पहाड़ों को मोमिनों के लिए नेमत खुदाबंदी करार दिया गया है और कुफ्फार को खबरदार किया गया है। इसकी मिसाल सूरह लुकमान सूरह 31 और आयत 10-11 में पहाड़ों को 5 इंतबाहों में से एक करार दिया गया है। और इस आयत में है कि उसने आसमान बगैर किसी सहारे के बनाए जो कि तुम देख सकते हो, और जमीन पर पहाड़ों को गाड़ दिया है ताकि तुम्हें यह हरकत ना दे। आइए सूरतुल अंबिया सूरह 21 आयत नंबर 31 में 7 अदाद में से एक इंतबाह को पढ़ते हैं, जिसमें है, और हमने जमीन पर मजबूत पहाड़ कायम किए हैं ताकि मखलूक को हिला न सके। सूरह नहल 15-16 में बयान है कि इसने जमीन पर पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि तुमको लेकर हिल ना जाए। हम ये भी देखते हैं कि फिर मोमिनों और काफिरों को ये बताया जाता है कि ये आला काम अल्लाह ने किया है, यानी इसने खुद ही नस्ब किए हैं, इनकी वजह से जमीन लर्जेगी नहीं। इसलिए हमें ये जरूर पूछना चाहिए कि वो क्या समझें। अगली आयात में तो और ही तस्वीर बयान की गई है। सूरत अल-नबा सूरह 78 आयत 6-7, क्या हमने जमीन को वुसअत नहीं दी और इसमें मेखों की तरह पहाड़ों को नहीं गाड़ा? अल जिबाला औतादा, जैसे किसी खैमे को नस्ब करने के लिए खूंटियां गाड़ी जाती हैं। फिर इससे भी बेहतर अंदाज में सूरतुल गाशिया सूरत नंबर 88 आयत नंबर 17-19 में कहा गया है, क्या काफिर इसको नहीं देखते हैं? अल जिबाल, वो किस तरह किसी खैमे की खूंटी की तरह गाड़े गए हैं। यूं दरअसल लोगों को बताया गया है कि पहाड़ खैमे की खूंटी की तरह गाड़े गए हैं, यही खूंटियां खैमे को कायम रखती हैं। इसी तरह ये नुक्ता नजर बयान किया गया है कि यही खूंटियां जमीन को लरजने से बचाती हैं। पहाड़ों के लिए जो लफ्ज रवासिया है, इससे एक तीसरी सूरत सामने आती है। यह लफ्ज दरअसल अरबी जुबान के मुस्दर ओसा से अक्स करता है। यही मुस्दर अरबी जुबान में लंगर के लिए भी इस्तेमाल होता है। लंगर डालना या लंगर अंदाज होना, जैसे कि जहाज की हरकत को रोकने के लिए लंगर डालते हैं, इसी तरह जल्जलों को रोकने के लिए पहाड़ों को नस्ब किया है। इन वजाहतों से पता चलता है कि मोहम्मद के पैरोकार यही समझते थे कि जैसे पहाड़ खैमे की खूंटियों की तरह जमीन में गाड़े गए हैं और यही खूंटियां खैमे को कायम रखती हैं। इसी लंगर की तरह जो जहाज को एक जगह पर कायम रखता है, पहाड़ जमीन को हरकत से बाज रखने के लिए या जल्जलों को रोकने के लिए नस्ब है। लेकिन यह नुक्ता नजर गलत है। पहाड़ों का वजूद तो खुद जल्जले का बायस बनता है। इसीलिए ये आयात यकीनी पेचीदा मसला पेश करती है। डॉक्टर मॉरिस बुकाई ने अपनी किताब कुरान, बाइबल और साइंस में इसका तस्करा किया है। पहाड़ों के बारे में मज़कूरा बाला आयात का हवाला देते हुए कहता है, जदीद माहिरीन अर्जियात ने पहाड़ों का हवाला देते हुए जमीन की कुछ खामियां बयान की हैं। जमीन की ऊपर वाली सतह की पुख्तगी का अमल दरअसल इन्हीं खामियों की वजह से है। जब माहिर अर्जियात डॉक्टर डेविड ए यंग से पूछा गया तो इसने जवाबन कहा, ये एक हकीकत है कि कई पहाड़ी सिलसिले तह दर तह चट्टानों पर मुश्तमिल होते हैं और ये तहें वसी पैमाने पर भी हो सकती हैं। ये सच नहीं कि ये तहें जमीन को मुस्तहकम रखती हैं। सादा लफ्जों में कहा जाए तो पहाड़ जमीन को हिलने जुलने से नहीं रोकते। दूसरे लफ्जों में यह कहना बिल्कुल सही होगा कि इनकी तो अपनी बनावट पहले भी और अब भी जमीन के जल्जले का बाइस है। दौरे हाजिर के माहिरीन अर्जियात से यह पता चलता है कि जमीन की ऊपर वाली सतह मुख्तलिफ तहों से मिलकर बनी है। ये तहें एक दूसरे से जुड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हैं। कभी कभी ये तहें अलग हो जाती हैं, जैसा कि शुमाली और जनूबी अमेरिका में है, जो कि यूरोप और जनूबी अफ्रीका से जुदा होती हैं। कभी कभी ये तहें एक दूसरे के करीब आती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और आपस में टकराती हैं और यूं जल्जले पैदा होते हैं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल मशरिक़ वुस्ता में पाई जाती है। यहाँ पर ज़ाइग्रॉस का पहाड़ी सिलसिला अरब ईरान की जानिब जाते हुए हरकत करने से बना हुआ है। कोई शख्स अगर बड़ी शाहराहों पर सफर करे तो वो दुनिया के कई एक इलाकों में से ऐसे पहाड़ी सिलसिले देखेगा जिन पर कभी रेत के तूफानों ने सीधी तहें जमाई थी, अब वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। तो आइए फिर हम एक और स्लाइड देखते हैं। रेत के तूफानों की जमाई हुई तहें अब 75 दर्जे तक टेढ़ी हो चुकी हैं। दरअसल पहाड़ों की तश्कील के दौरान जो जल्जले आते रहे, इन्हीं की वजह से टेढ़ी हो गई हैं।
कभी कभी तो ये तहें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और फिर फिसलती हैं और तब जाकर ज्यादा ताकत और तवानाई पैदा होती है। लेकिन जो ही इस रद्द अमल से पैदा होने वाली ताकत और तवानाई कदरे कम होती है तो जो तय का हिस्सा जुड़ा हुआ होता है वो अचानक ही आगे को फिसल जाता है और यूं शदीद जलजला पैदा होता है। मेक्सिको में कोकोस फ्लड के मुकाम पर एक हालिया जलजले में चट्टानों का एक हिस्सा एक ही झटके में 3 मीटर तक आगे बढ़ गया। सोचिए अगर खुदा न खास्ता आपका घर 3 मीटर तक आगे बढ़ जाए तो ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। कुछ पहाड़ एक और तरह के हैं जो आतिश फिशा के जरिए वजूद में आते हैं। जब लावा और राख जमीन से पिघल कर और उबल कर बाहर की सतह पर आ जाते हैं तो ढेर बन जाते हैं। समुद्र की तहों में भी ऐसा होता है। इसी किस्म का एक अमल हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप देख सकते हैं। कुछ वाजे नहीं। समंदर की ऊपर की सतह जो यहां है और बरे आजम की सतह ये रही। समंदर की सतह बरे आजम की सतह से नीचे चली जा रही है और यूं यहां भी पहाड़ पाए गए हैं। ये आतिशफिशां पहाड़ है। ये है पिघली हुई चट्टान का वो मादा जो आतिशफिशां पहाड़ से निकल रहा है। ये दूसरा आतिशफिशां है जो इसी तरह का मादा उगल रहा है। सो इससे साबित हुआ कि पहाड़ कैसे बनते हैं और जलजले किस तरह आते हैं। आतिशफिशानी के इस अमल में वो चट्टान जो पिघलने के रद्दे अमल से मार्ज़े वजूद में आती है और जब ठंडी होती है तो मौसर होने की बिना पर जमीन में धंस जाती है और यूं ये दहाने को बंद कर देती है। ये एक प्लग की तरह तो हो सकती है लेकिन ये जड़ नहीं, पर ये पहाड़ का बोझ नहीं उठा सकती। ये तो एक प्लग की तरह होती है, सिर्फ एक प्लग की तरह। यही वजह है कि इस प्लग के नीचे से जब कभी दबाव बढ़ता है तो आतिशफिशां फट जाता है, जैसा कि जनूबी बहरुल काहिल में 1883 में उस वक्त हुआ जब एक आतिशफिशां पहाड़ फट पड़ा। इन तमाम तर मालूमात से यही नतीजा निकलता है जो हमने स्लाइड के जरिए तस्वीरों में देखा है कि शुरू से लेकर अब तक पहाड़ तो दर हकीकत खुद ही जलजलों और लरजने का बाइस बनते रहे हैं। तो इससे साबित हुआ कि ये जलजले पहाड़ के बनने के अमल से ही आते रहे हैं। जब तहें एक दूसरे से फिसलती हैं तो जलजले आते हैं। इसी तरह जब आतिशफिशां फटते हैं तो भी जलजले आते हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि मोहम्मद और उनके पैरोकार इन आयात की समझ बूझ रखते थे जिनमें कहा गया है कि अल्लाह ने जमीन को लरजने से रोकने के लिए पहाड़ों को खेमे की खूंटियों की तरह गाड़ दिया। पहाड़ों को जमीन में गाड़ना शायराना तखय्युल तो हो सकता है। ये दावा करना कि पहाड़ ही जमीन को जलजलों से रोकते हैं निहायत पेचीदा मामला है, क्योंकि जदीद साइंस इससे मुताबिकत नहीं रखती। आइए अब देखते हैं सूरज के मुतालिक कुछ बात करते हैं। कुरान सूरज के मुतालिक क्या कहता है। सूरतुल कहफ सूरह 18 आयत 86 में लिखा है, यहां तक कि जुल्कुरनैन और सिकंदर आजम सूरज गुरूब होने के मुकाम तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि सूरज शफाफ पानी के चश्मे में गुरूब हो रहा है। माफी चाहता हूं, 20वीं सदी की साइंस में सूरज किसी भी शफाफ पानी के चश्मे में गुरूब नहीं होता। सूरतुल फुरकान सूरह 25 की आयत 45 ता 46 में लिखा है कि क्या तुमने अपने मालिक की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो कैसे साए को तूल देता है, अगर वो चाहता तो इसे साकिन कर देता। फिर हमने सूरज को इस पर एक रहनुमा बनाया। आप क्या कहेंगे? सूरज को बिल्कुल अपने सर के बिल्कुल ऊपर तस्वुर करें तो फिर इसका साया ना होने के बराबर होगा, मगर जब सूरज गुरूब होने लगेगा तो साया दूसरी तरफ फैलने लगेगा। सोचिए, सूरज तो जमीन के मुकाबले में बिल्कुल साकिन है। ये तो साए के फैलने का बाइस नहीं बनता। दरअसल मुतहरिक जमीन ही साए को फैलाती है। 20वीं सदी की साइंसी तहकीकात की रोशनी में दुरुस्त मालूमात चाहते हैं तो सूरह में बयान होना चाहिए था कि मुतहरिक जमीन ही साए के फैलने का बाइस है। अब एक मुख्तलिफ मौजू का जिक्र करने लगा हूं, सुलेमान की वफात। पता नहीं ये साइंस है या क्या है, शायद ये समाजियात हो। जब वो वफात पा गए तो जिन्नात को उनकी मौत का पता न चला। जब भी सुलेमान चाहते जिन्नात इनके मुख्तलिफ काम किया करते, यहां तक कि एक छोटी सी हकीर मखलूक दीमक ने इनके असा को अंदर ही अंदर से खा लिया, यहां तक कि वो गिर पड़े। फिर जिन्नात को पता चला
اگر وہ اس معاملے سے باخبر ہوتے تو کبھی بھی سزا کے طور پر کام کرنے والی پریشانی کا سامنا نہ کرتے۔ یہاں سلمان اور ان کی موت، ان کے عصا کا منظر کچھ یوں ہے جیسے مراکش کی سنسان سڑک پر ایک راہگیر سے کوئی باورچی نہ پوچھے کہ وہ رات کے کھانے کو کیا لے گا، کوئی جنرل حکم دینے کے لیے ظاہر نہیں ہوتا، کوئی معززین یہ عرض کرنے کو حاضر نہیں ہوتے کہ آئیں جی شکار کو چلے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ معافی چاہتا ہوں، میں اس کہانی کو نہیں مانتا۔ اس واقعے کو 20ویں صدی کی عمرانیات قبول نہیں کرے گی، 7ویں صدی کی بھی قبول نہیں کرے گی۔ اس دور میں بھی بادشاہ کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آخر میں دودھ کا ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ النحل سورہ 16 آیت نمبر 66 میں مذکور ہے کہ ہم تمہارے لیے باہر نکالتے ہیں جو ان مویشیوں کے پیٹ میں فضلے اور خون کے درمیان ہے، یعنی دودھ جو کہ پاکیزہ ہے اور پینے کو مرغوب ہے۔ پیٹ میں جہاں آنتے ہیں، معاف کیجیے گا، 20ویں صدی کی جدید سائنس کی روح سے کیا آنتیں واقعی ہی پیٹ میں ہوتی ہیں؟ تو پھر آنتیں کہاں ہوتی ہیں؟ مگر دودھ والے غدود تو جلد کے اندر ہوتے ہیں، انسانوں میں جلد کے نیچے یہاں پر، اور جانوروں میں ان کی ٹانگوں کے درمیان جلد کے نیچے۔ کوئی تعلق نہیں، چھاتیوں اور آنتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی آپس میں شکل و صورت ملتی ہے۔ فضلات پائے تو جسم کے اندر ہی جاتے ہیں، مگر ان کا بھی دودھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جانور اسے خارج کر دیتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق دودھ سے ہرگز نہیں۔ آخر میں دیکھتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں مذکور ہے، زمین پر ایسا کوئی جانور نہیں اور نہ ہی دو پروں سے اڑنے والی کوئی مخلوق جو تمہاری طرح معاشرت نہ رکھتی ہو۔ یہاں کہا گیا ہے کہ نہ کوئی زمین کا جانور، نہ کوئی اڑنے والا جاندار، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ سب تمہاری طرح کی معاشرت رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ قرآن یہاں ہم انسانوں سے مخاطب ہے۔ تو کچھ کیڑے مکوڑے ایسے بھی ہیں کہ جو ہی وہ ملاب سے فراغت پاتے ہیں تو ماں باپ کو کھا جاتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ میری بیوی نے مجھے نہیں کھایا۔ یہاں تک کہ شہد کی مکھیوں میں فالتو اور نکمے نروں کو باہر پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ جا کر مر جائیں۔ میں تو اس امر پر بھی خوش ہوں کہ 4 بچے پیدا ہونے کے بعد بھی مجھے گھر سے باہر نہیں پھینکا گیا۔ اب شیروں کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کوئی شیر بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر ایک جوان شیر اس کو مادہ سے دور کر دیتا ہے اور اس مادہ پر قبضہ کر لیتا ہے، یعنی جوان شیر اس کی بیویاں لے لیتا ہے۔ اور پتہ ہے وہ بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ سب کے سب شیروں کو جان سے مار دیتا ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ مذکورہ بالا نظریہ درست نہیں ہے۔ تمام تر جانوروں کے گروہ ہماری طرح یعنی انسانوں کی طرح نہیں رہتے۔ نتیجتاً یہ منکشف ہوتا ہے کہ قرآن میں کئی ایک سائنسی غلطیاں ہیں۔ قرآن محض اپنے دور کے مروجہ سائنس ہی سے مطابقت رکھتا ہے اور اس کی عکاسی کرتا ہے۔ میری مراد 7ویں صدی عیسوی کی سائنس سے ہے۔ ہم یہاں سچ کی تلاش میں آئے ہیں اور میں نے صحیح معلومات آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس کو مزید پڑھنا چاہیں تو میری ایک کتاب قرآن، بائبل، تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، جو اس دروازے کے باہر خصوصی رعایت کے ساتھ برائے فروخت ہے۔ سچا اور کھرا خدا آپ کی رہنمائی کرے۔ شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر کیمبل آپ کی خطاب دینے کا۔ اب میرے بھائی سبیل احمد اگلے مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جیسے کہ اس نے تقریر کی ہے، اپنے طرف سے اس نے قرآن کو غلط ثابت کر لیا۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک آئے گا تب تم اس کے چہرے کا رنگ دیکھنا، یہ پھر غلطیوں کو چھوڑ کے پیشن گوئیوں میں گھس جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسے منوا کے ہی دم لے گا۔ چلو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔